سمجھنے کی نیت نہیں ہے، ہمیں جلدی کی پڑی ہوئی ہے، اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے، جب پیدائش ہونی تھی تب بھی 9 مہینے صبر کر کے بیٹھا رہا ماں کے پیٹ میں، وہ آج تک سمجھ نہیں آئی کیسے بیٹھا رہا ہے۔ نماز میں کتنی جلدی ہے اس انسان کو، اور اس کام میں سب سے زیادہ جلدی، جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں گے دین کے معاملات میں ان کو جلدی ہے۔ وہ سیلانی نے دسترخوان لگایا، مغرب کے بعد شاید کھانا ہے یا مغرب سے پہلے، عصر کے وقت ہی لائن لگ جاتی ہے، وہاں 3 گھنٹے کی لائن میں نہیں تھکتا ہے، یہاں 10 منٹ کی نماز میں اس کی جان پہ بنی ہوتی ہے۔ اور اگر اس نے وہاں کھڑے کھڑے موت دے دی پھر کیا کر لے گا؟ اور اگر مسجد میں موت آ گئی جنت چلا جائے گا، بخشا جائے گا۔ سجدے میں موت آ گئی تو بخشا گیا، بھیک مانگتے ہوئے موت آئی تو چہرے پہ کالا رنگ ایسا ہوگا جیسے سیاہ، جس کو توے جیسا سیاہ رنگ کر کے پیش کیا جائے گا، اور اپنے ناخنوں سے یہ جو مفت خورے اور بھیک خورے اور یہ جو چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں مفت کھانا مل جائے بس ہوئے رہیں، یہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے کل حشر میں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، کل من علیہا فان، زمین کے اوپر سے مر جاتے ہو نیچے موت نہیں آئے گی، موت ایک ہی بار آتی ہے، 2 بار موت نہیں آتی۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ حشر لگنا ہے، یہ بھی یقین ہے قیامت برپا ہونی ہے، یہ بھی یقین ہے صراط پل صراط سے گزرنا ہے، یہ بھی یقین ہے جنت بھی لگے گی جہنم بھی لگے گی۔ جب یہ سارے یقین ہیں تو پھر یہاں کیوں منکر ہو جاتے ہو کہ نیچے ہم مر جائیں گے؟ نیچے موت نہیں ہے، قبر میں اترتے ہی جب منکر نکیر آئیں گے زندہ ہو گئے تم، پھر موت نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اور قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، چل رہے ہو چل رہے ہو چل رہے ہو، اللہ کہتا ہے انسان تو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، کتنی دفعہ کہا، پھر کہتا ہے فملاقی، ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ہمارے وزیر اعظم نے ایک بار کہا تھا نا، وہ بھی اس کے لیے تانا ہی بن گیا، اور نواز شریف کے بارے میں تو آ کے دکھا، ایسے کہا تھا ایک دفعہ، میں نے لائیو دیکھا، اللہ نے بھی ایسے کہا ہے۔ یہ جو کہا ہے نا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اللہ کہتا ہے تو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، تو آ کے دکھا تجھے ملوں گا میں، فملاقی، مجھ سے ملے گا نا۔ یعنی اتنا کچھ موجود ہے کہ فملاقی، اللہ کہتا ہے تجھے مجھ سے ملنا ہے، جس ملاقات سے تو تفرون منہ، فرار کی کوششیں کرتا ہے، آخر تجھے مجھ سے ملنا ہے اور میں تجھے ملوں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے، پھر آگے دوسری کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا پیاری بات ہے، نہیں سمجھ آتی مولویوں، وہ تو انو سمجھ آ جاتی، مولویوں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے رب کریم سے، کس چیز نے غرکا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے رب کریم سے، بربک الکریم، اپنے رب کو پہچانو، وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حیات و ممات کا مالک ہے، وہ حی قیوم ہے، زندہ بھی ہے قائم بھی ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، کل من علیہا فان، اس کے اوپر زمین کے اوپر ہر چیز فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی صرف اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ کا چہرہ جب ہے تو اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کا چہرہ جب ہے اللہ کا دماغ بھی ہے، اللہ کا چہرہ جب ہے تو اللہ سمیع بھی ہے، کان بھی ہیں، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جس طرح رب دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھتا، جس طرح رب سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا، جس طرح رب سوچتا ہے کوئی اور نہیں سوچتا۔ اللہ کا چہرہ بھی ہے جو زمین و آسمان میں سلامت رہے گا، جبرائیل بھی سلامت نہیں رہے گا،
موت کا پیغام لے کے آنے والا، سور پھونکنے والا، روح نکالنے والا فرشتہ اسرافیل ہو یا جبرائیل ہو یا میکائیل، کوئی بھی ہو، وہ بھی سلامت نہیں رہیں گے، اللہ سلامت رہے گا۔ جب چہرہ رہے گا تو سب کچھ رہے گا۔ انسان میں صرف سانس رہ جائے اور شناخت ہوتی رہے، دھڑ کٹے بھی دیکھے ہم نے، زندہ دیکھے، اس کا مطلب ہے اس سے اوپر جو چیز ہے وہ صحیح ہے تو انسان کہلاتا ہے، اور اس سے اوپر مر گیا یا ختم ہو گیا یا مسخ ہو گیا اور دھڑ سلامت ہے تو وہ لاش کہلاتی ہے، وہ میت کہلاتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی صرف خدا کی ذات ہے، خدا کا چہرہ ہے۔ پھر کیا کرتا ہے رب؟ جو لوگ اللہ کی بغاوت میں، دھوکے میں، ظلم میں اور الزام میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، کرب و بلا برپا کرنے میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی دنیا میں ہی ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگتی رہتی ہیں۔ وہ میں نے مثال دینی تھی، وہ جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں نا، پڑھے لکھوں سے کہانی شروع ہوئی، تو آج کل تو مار نہیں پیار کا چکر چلتا ہے، ایسے ہی ہے، یہ پتہ نہیں کون الو کا پٹھا یہاں آیا نیا چکر چلا دیا۔ اسلام میں مار نہیں پیار کوئی اصول ہی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے گورنر یمن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، اپنے مسکن میں کوڑا لٹکا کے رکھنا، قوموں کو سیدھا کرنے کے لیے، بچوں کو ہدایت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور ہم نے تو اسکولوں سے بھی کوڑا ہٹا دیا، اور ہمارے زمانے میں تو مرغا بنا کے چھتر مارتے تھے، آج کل کوئی چھتر مار کے دیکھے ہم ہنگامہ برپا کر دیتے، اسکول سیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تعلیم بھی ایسی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر قدیر خان مرحوم جیسے لوگ نکل آئے، اب تو میراثی اور ٹک ٹاکر زیادہ نکل رہے ہیں، اب تو کنجر، گویے اور میراثی اور بے علم اور جاہل اور ننگ دڑنگ بے حیا قسم کی نسل آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے یہی سبب ہے کہ ادب آداب سکھانے والی چیزیں ہی ہم نے ختم کر دی، اور جن چیزوں کو حرام کیا گیا تھا، آلات مغنیات، گانے والے آلات کو جہنم کا آلات، شیطانی آلات قرار دیا۔ فرمایا جو لوگ گانے سنیں گے ان کے کانوں میں سکہ بھرا جائے گا پگھلا کر تانبا، وہ سرعام ہے، وہ ہر کوئی خرید رہا ہے، فخر سے اسکول والے کہتے ہیں خرید کے لاؤ، کالج والے کہتے ہیں خرید کے لاؤ، بچوں کو گانا سکھانا ہے، بچوں کو ناچنا ہے۔ یہ نسل پیدا ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ ہم نے جنت جانا ہے، یہ ہم نے بخشے جانا ہے، یہ ہماری۔ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارتا ہے، صبح شام اس کے چہرے پہ تھپڑ لگتے ہیں فرشتوں کی طرف سے، وہ اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتے تو وہ کون سے تھپڑ ہیں؟ یہ روحانی تھپڑ ہے۔ جیسے کوئی ایسا جادو ہو گیا، کوئی آ جاتا ہے سکون نہیں ہے، کوئی آ جاتا ہے ڈپریشن ہے، کوئی کہتا ہے ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر سے بیماری نہیں جا رہی، یہ تھپڑی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد میں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اچھا یہ کتنا یعنی مطلب مزاحیہ انداز اس کو کہتے ہیں، طنز و مزاح۔ فَكَيْفَ وہ کیسا لگے گا، فَكَيْفَ کہتے کیسا ہے، کیفَ حالوں کا عموماً پوچھتے ہیں عربی میں، کیف الحال، تو یہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ بھی اسی انداز میں کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا، وہ کیسا لگے گا جب فرشتے تمہیں فوت کرنے آئیں گے اور تیرے چہرے پہ بھی ماریں گے، تیری پیٹھ پہ بھی ماریں گے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے ماریں گے، یہ تو جن کو لگتی ہیں ان کو پوچھو، جب جان نکل جاتی ہے بتا ہی نہیں سکتے تمہیں۔ اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے میت کو،
تو تمہارے کلیجے منہ سے باہر آ جائیں، تم پھٹ جاؤ۔ اس قدر قبر کا معاملہ سخت ہے۔ جو باغی ہے خدا کا، اس لیے اللہ نے وہ عذاب جو مرنے کے ساتھ شروع ہونا ہے، جو زندگی شروع ہونی ہے، اس زندگی کو زمین کے اوپر سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ جب اوپر سے فنا تو وہ دوسری زندگی ہے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ جی گل کر دے کیوں جی تے عمل نہیں کر سکتے۔ اچھا اس میں لوگ پوچھتے ہیں یار وہ جو پگڑی وگڑی باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، بڑے مسلح امت بنے ہوتے، خود جب جوان تھے تو باغی تھے نا، اور کوئی ان کو دین کی پرواہ نہیں تھی۔ جب بوڑھے ہو گئے، ایک پلاسٹک کا بستر لیا، پگڑی لگائی، داڑھی لگائی، تیل لگایا، چل پڑے۔ وہ ایک شاعر تھا نا یہاں سرما لگا کے وہ پڑھتا تھا مشاعرے میں، وہ سرما لگا کے چل پڑتے ہیں۔ سرما بھی بڑا لگاتے ہیں وہ پگڑی لگانے والے۔ انہوں نے دین کے نام پہ بڑی اہم بات کرنے لگا، کفر کو موقع دیا ہے علماء اسلام کو بدنام کرنے کا۔ کیوں؟ 2 دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی مجلس تھی۔ اب وہ ایک عام آدمی تھا، لے مین جسے کہتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری وہاں مارکیٹ ہے یہ جوڑیا کی طرف کوئی، کہ یہاں وہ پورا وہ مسجد ہے اور اس کے دام میں سارے تبلیغی، سارے کاروباری ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ پوری مارکیٹ میں وہ مارکیٹ بدنام ہے کہ وہاں چیٹنگ ہوتی ہے۔ اور میں سولجر بازار میں تھا پروگرام میں۔ اب وہ مجھے اوصاف بتا رہے ہیں، صفتیں بتا رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ساری مذہبی مارکیٹ ہے اور وہاں ہر مال مل جاتا ہے۔ کون سا ملا؟ 2 نمبر بھی، 1 نمبر بھی۔ میں نے کہا یہ دیکھو، اب یہاں سے سمجھ آئی نا، اس مارکیٹ میں صرف ایک عالم ہوگا، باقی سارے عالم نما ہوں گے، اور ان عالم نماؤں کی وجہ سے عالم وہ بدنام ہے۔ جو وارث نبی ہے بدنام وہ ہے، اعمال ان کی شکلیں بنانے والوں کی۔ اور قرآن کہتا ہے اگر تو نے سنت نبوی سمجھ کر داڑھی رکھی ہے، امامہ رکھا ہے، پگڑی رکھی ہے، ٹوپی رکھی ہے، اور اس کے وجہ یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ یہ سنت نبوی ہے، تو پھر تجھے نبوی اعمال سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بس شکلیں بنا لو، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں اللہ نے تمہارے عملوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے، شکلوں کو نہیں، إِلَىٰ صُوَرِكُمْ نہیں دیکھنا کہ تمہاری تصویریں کیسی ہیں۔ یقین جانیے جب اس طرح کے اعمال دیکھتے ہیں اور دل کو تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ یار اس سے بہتر تھا ہم بے دین ہوتے، کم از کم کل کو اللہ کے سامنے تو پیش ہو کے یہ نہ کہتے، اللہ یہ تو نہ کہتا تو نے میرے محبوب جیسی شکل بنائی، اندر سے تو کالا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے۔ ایک فراڈیا داڑھی رکھ کر، پگڑی رکھ کر امت کا نقصان کرتا ہے، اور اگر کوئی بغیر دینی شکل کے فراڈ کرتا ہے وہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ میری شکل کو دیکھ کر میرے نبی کی توہین ہوگی اگر میں غلط کروں گا، اور اگر میں بغیر داڑھی کے غلط کروں گا کوئی نبی کی طرف نہیں جائے گا۔ سارا کفر اس وجہ سے اسلام کو بلیم کر رہا ہے کہ یہاں علماء کے روپ میں جوہلا بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی یہ قرآن کہتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا جس پر عمل نہ کر سکو، ایسا قول بھی نہیں کرنا جس پر عمل نہ کر سکو۔ لما تقولون ما لا تفعلون،
وہ کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے؟ اگر چوری چھوڑ نہیں سکتے تو نبی کی سنت رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر جھوٹ روک نہیں سکتے تو تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ گناہ بھی کرے جا ثواب بھی کرے جا؟ تو یہ تو قرآن کا مقصد ہی فوت ہو گیا آنے کا۔ قرآن تو تدبر کے لیے آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا، رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ اگر قرآن پڑھ کے تجھے ہدایت اور رہنمائی نہیں ملی، تجھے سچ بولنا نہیں آیا، تو قرآن تو تیری زندگی میں نہیں آیا۔ جو قرآن زندگی میں نہیں آیا تو پھر تو قرآن پہ نہیں آیا۔ پھر آگے سنو، اس آیت سورہ صف کی ایک چھوٹی سی آیت کے نبی علیہ السلام نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ معراج پہ گئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کے سفر میں آپ کو معلوم ہے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، دنیا بھی دکھائی گئی، آخرت بھی دکھائی گئی، لوگوں کے عذاب بھی دکھائے گئے۔ ٹناٹن بند کر بھائی۔ جب وہاں سے گزر ہوا معراج کے سفر میں تو فرشتہ، وہ کیڑا فرشتہ سی وہ پتہ ہے؟ بابا جی تھی پتہ نہیں پڑھ کے آئے جاتے سانوں دسن لگ جاتے، یہاں مولویوں نے تو پتہ ہی نہیں، یہ سارے مولوی نے۔ نبی کے ساتھ وہ فرشتہ کون سا تھا جو جنت کی اور جہنم کی سیر کرانے گیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے؟ کسی ایک کو پتہ ہے اس پٹی میں؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، لوگوں کے عذاب بھی دکھائے، لوگوں کی آسانیاں بھی دکھائیں، الٹے لٹکے ہوئے لوگ بھی دکھائے۔ وہ فرشتہ کون سا تھا ساتھ؟ لگتا ہے کسی نے ہلکا سا بولا، سب کو پتہ ہے جبرائیل تھا۔ نبیوں کے ساتھ صرف جبرائیل آئے ہیں، نبیوں کے ساتھ اسرافیل کا کوئی کام نہیں ہے، میکائیل کا کوئی کام نہیں ہے، اور اسرائیل کا ویسے ہی کوئی کام نہیں ہے۔ اسرائیل تو سانو پھڑنا آئے گا، وہ پہلے ایک اسرائیل نے پھڑا پھر اسرائیل پکڑے گا۔ یہ جو اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے دنیا میں اس نے پکڑا ہے، جب موت آنی ہے تو اس نے پکڑ لینا ہے، اسرائیل نے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب واپس لائے نا تو ایک جگہ پہ لے گئے۔ ویسے بھی جب تم جاتے ہو نا شمالی علاقہ جات تو وہاں جو آپ کا رہبر ہوتا ہے وہ آپ کو سیر کراتا ہے، کبھی اس پہاڑی پہ لے گیا، کبھی اس گھاٹی میں لے گیا، کبھی اس وادی میں لے گیا، ایسے ہی ہے۔ تو وہ فرشتے نے بھی ایسے کیا۔ اب وہ وادیاں دکھا رہا ہے جبرائیل علیہ السلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک جگہ پہ لے گیا، اور وہاں کیا دکھایا؟ ایسے کھڑے ہو گئے اونچی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل۔ نیچے دیکھا گھاٹی میں کہ لوگوں کے ہونٹ، ہونٹ کن کو کہتے ہیں؟ یہ زبان کو نہیں، یہ ہونٹ ہوتا ہے، لپس، یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ یار بولو گے تو میں جمعہ پڑھا میں بہ جانا پھر وہ میں ہوں یہ عادت ختم کرنی ہے، میں بولی جاؤں تو تسا ستے رہو، سوندے تو ویسے کوئی نہیں، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے، اور میں ہر جملے تو بات پوچھنا ہے کہ یہ کی ہوا؟ ہونٹ کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اگر نہیں تو کسی لوہار کے پاس جانا، وہ لوہے کو لوہا گرم کر کے کاٹتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جب لوہا گرم ہوتا ہے تو کیسے کلر ہو جاتا ہے اس کا، اس آگ جیسی کینچی سے بعد لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچی سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے خود ہی کاٹ رہے ہیں؟ اچھا وہاں فرشتے نہیں کاٹ رہے، جہنم میں فرشتے کیا کریں گے بھائی؟ وہ یہ مت سمجھنا کوئی اور کاٹ رہا تھا ان کے ہونٹ، وہاں تو ایک سزا ملی، کوٹلی میں بند، جیسے عمران خان بند، وہ قریشی بند، کوٹلی میں بند ہے نا، اب کیا ضرورت ہے وہاں پیرا لگانے کی؟ گیٹ پہ پیرا لگاؤ، جیل کے بعد ختم۔ جہنم کے دربان ہوں گے جو جہنم کے دروازے پہ ہوں گے، ایسے ہی ہے، وہ گل سمجھ آتی۔ ہر کوٹلی میں گارڈ نہیں ہوتا جیل کے اندر، جہنم میں ہر بندے کے ساتھ فرشتہ نہیں ہوگا، دربان ہوں گے، جہنم کے گیٹ پہ ہوں گے،
بات سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ تو بند کر دینے ہیں بس۔ اب وہ کینچیاں ان کو اللہ نے پکڑوا دی۔ اللہ تو مالک کائنات ہے نا، فعال لما یرید ہے۔ وہ جب جہنم اس کی جہنم میں چلے گئے تو بھلے وہ تمہیں الٹا کر دے یا سیدھا کر دے، کینچی سے کٹوائے یا مکھوں سے مروائے، وہ اپنے آپ کو خود سزا دینی ہے۔ ظالمی انفسہم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کوئی دوسرا نہیں، اپنی جانوں پر خود ظلم کریں گے جو زمین پہ خدا کے باغی بنیں گے۔ آگ کی کینچیوں سے لوگ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں۔ جبرائیل یہ کون ہے جو اپنے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ وہ تھے جو نیکی کا کہتے تھے خود کرتے نہیں تھے۔ چھوٹی سی بات ہے نا یہ، ہم بڑے مسئلے بنے ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھ جائیں تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے حاجی ثناء اللہ یہی ہے، اور ہوتے رانا ثناء اللہ جیسے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں۔ نا 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 نا، جتنی نیکی کرنی ہے اتنی بیان ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو آپ حج کا کہہ رہے ہیں تو آپ کے دل میں بھی حج کی خواہش ہونی چاہیے۔ جب استطاعت آئے تو پہلا کام حج کا ہونا چاہیے۔ دوسروں کو کہتے ہیں روزہ رکھنا، جب اپنی بات میں تو شوگر ہوئی ہے، تو تیری کس نے ڈیوٹی لگائی ہے دوسروں کو روزہ کا کہنے کی؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہو ہی نہیں جو کر نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا من سمت نجا۔ اب آپ لوگ کہیں گے مولوی تو سنو نیکی دا کرن کہن تو بھی روکی جاندہ، او اللہ کے بندو، میں اس کام سے روک رہا ہوں کہ جو تو خود نہ کر سکے۔ نہیں سمجھے؟ آئی سمجھ؟ اتنا ہی اچھا ہر بندہ یہ وتیرہ بنا لے۔ ایک عالم ہے نا، عالم دین، اس نے پورا دین کا علم حاصل کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے پورا دین بیان کرے، اور اگر وہ دین بیان کرنے کی بجائے نوی نوی لوچ تلے۔ مثال دوں، ایک مولوی کا میں نے کلپ سنا، کل آج بھی ذکر کیا، بڑا سا پیٹ نکال کے، بڑی سی پگڑی رکھ کے، کندھے پہ زرد رومال رکھ کے، اس طرح کا کوٹ، میں نے بھی آج پہن لیا کوٹ، ایسا کوٹ پہن کے تقریر کر رہا ہے، وائٹ کلر چہرے کو لگا کے اور کالا کلر داڑھی کو لگا کے، بھی خوبصورت لگوں۔ آپ کو پتہ ہے نا مولوی میک اپ کراتے ہیں آج کل تو بڑے بڑے، واسف بھائی نے کھولا تھا، کیا کہتے تھے عورتوں کا تو بیوٹی ہوتا ہے ان کا سیلون سیلون بنا کے۔ اب وہ کہہ رہا ہے، ایک آدمی نے سوال کیا ایسے اٹھ کے، مولانا صاحب میں فجر کی نماز میں آیا، امام صاحب پہلی رکعت میں تھے، میں اب کیا کروں، سنتے پڑھوں یا شامل ہو جاؤں؟ اس نے کہا ہم پہلی رکعت میں نہیں، دوسری میں بھی ہو، آپ نے پہلے سنتے پڑھنی ہے، آپ نے پہلے سنتے پڑھنی ہے۔ اب وہ حاجی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سوال کیا، اب اس کی جرت نہیں تھی آگے بولنے کی کہ اٹھ کے دوبارہ پوچھتا کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، رواہ مسلم، سیدنا ابی ہریرہ، سیدنا عدی بن حاتم، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور دیگر، یعنی اصحاب السنن۔ اصحاب السنن سے کیا مراد ہے؟ جتنی سنت کی کتابیں ہیں، اور سنت کی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر کوئی نماز نہیں ہوتی الا المکتوبہ، سوائے فرض کی۔ اور ایک مسجد میں ایک فرض نماز جب امام اقامت ہو جائے اور امام تکبیر تحریمہ کہہ دے، اس مسجد میں اس فرض کے علاوہ کوئی اور فرض بھی نہیں ہو سکتی، سنت کیسے ہو جائے گی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک جگہ پہ فرض نماز ہو رہی ہے، اس جگہ پہ دوسری فرض نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس وڈے پیٹ والے مولوی نے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا؟
کہ خدا کے حبیب کہتے ہیں کہ جہاں فرض ایک ہو رہا ہے وہاں دوسرا فرض نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے فرض نماز فجر کی ہو رہی ہے، تم اپنی سنتیں پڑھ سکتے ہو، بھلے تم دوسری رکعت میں آؤ، لیکن ساتھ ایک جملہ کہتا ہے وہ، اور وہ جملہ شیطان کا جملہ ہے۔ وہ کہتا ہے آپ اتنا سوچ لو کہ وہ تیزی تیزی میں اس کے سلام سے پہلے ختم کرنی ہے، تو گویا تو گھوڑ دوڑ میں لگا ہوا ہے، الو کے پٹھے، تو دین کے ساتھ تو نہیں چل رہا، تو گھوڑ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ جب نماز میں آؤ فلا تسعون بل تمشون، نماز میں دوڑ کے نہیں آنا بلکہ چل کے آنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے تو جب نماز میں ہو جائے، یعنی سنتوں میں ہو جائے، تب بھی دوڑ کے پڑھنی ہے۔ تو اس مولوی کو بھی تم مولوی کہو گے نا، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہونٹ کن کے کاٹے جائیں گے؟ بکریوں کے؟ مولویوں کے؟ ایسے مولوی جو حدیث کی دشمنی میں، پیغمبر کی بغاوت میں، دین اسلام سے ہٹ کر اپنا کوئی پینترا دیتے ہیں، یہ قرآن کی آیت اور حدیث مصطفیٰ یہ بتاتی ہے، یہ لوگ کل حشر میں انشاءاللہ آپ بھی دیکھو گے، جو حدیث کی مخالفت میں بات کرتا ہے اپنے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹ رہا ہوگا، کیونکہ نبی کو دکھا دیا تو ہمیں کیوں نہیں دکھائیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ لہذا جب فرض نماز ہو رہی ہو، کوئی نماز دوسری اس جگہ پہ نہیں ہو سکتی سوائے فرضوں کے۔ اور اگر کوئی کہے، جیسے کہتے ہیں یار یہ تو وہابی مولوی اسی سنی، اسی اپنی نماز کرانے، کہتے ہیں نا کعبے میں جا کر کتنے خرچ کرتے ہیں؟ 13 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، حج کرنے جانا ہے، اور جو حج پہ امام ہے کہتے وہ پیچھے نماز نہیں ہوتی، دوتری دے پترا امب لین گیا اتنے پڑھ لے جا کے انڈیا بریلی ہم گاڑی نکل گئی، نماز نہیں ہونا۔ میں ادھر کیا لینے گیا؟ پھر کتنا خرچہ کرتا۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ حاضر ناظر ہے، کہتے ہیں نا؟ آپ نے سنا ہے؟ آپ نے بھی کسی نے سنا؟ طالب یہ کہتے ہیں نا سنی، اللہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، تو کعبے کا امام کوئی غیر کھڑا ہو گیا، بعد عقیدہ کھڑا ہو گیا؟ انہاں مولویوں نے پوچھتے نہیں ہو فضل بھائی، جب اللہ حاضر ناظر ہے بقول ان کے، اسی زبان سے دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جب اللہ حاضر ہے تو کعبے کا امام اللہ کا نافرمان آ گیا؟ اللہ ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، ناظر کہتے ہیں دیکھنے کو، اور کعبے کا امام نافرمان آ گیا؟ یعنی اتنا اللہ نے ان کی، وہ فرمایا نا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، اور پلید بندے کی دماغ کام نہیں کرتا۔ شرابی کو کہا نا یہ اصل میں، شرابیوں جیسے پلید، مشرک پلید ہیں۔ اور فرمایا بدعتی کی مت ماری، عقل ختم ہو جاتی ہے، ان کی عقل ہی ختم ہو گئی ہے، اپنے اصول میں خود ہی قاتل ہے اپنے اعمال کے۔ ایک طرف کہتے ہیں اچھا اللہ حاضر ناظر تو بڑی بات ہے، یہ تو کہتے ہیں نبی بھی حاضر ناظر ہے۔ اچھا وہاں نبی بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے بقول ان کے، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے اور نبی عالم برزخ میں ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کعبے اور مدینے میں پھر بھی امام اللہ کا نافرمان آ ہی نہیں سکتا، زندگی میں کبھی آیا بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کعبے کا امام ہو یا مسجد نبوی کا امام ہو، یہ آج آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، آج تک ایک نماز بھی کعبے اور مدینے میں خدا کی نبی کی سنت کے بغیر ادا نہیں کی گئی، یعنی رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں کی گئی 1450 سال میں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر کرم ہے، اللہ کی وہاں نظر کرم ہے۔ کعبہ اگر بیت اللہ کا امام ہی بد عقیدہ آ گیا تو باقی جگہ کیڑی بچی دین کی؟ تو دین ختم ہو گیا پھر خدا کا۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر مسجد نبوی میں 7 روضہ رسول ہے، یہاں نبی کا مخالف کھڑا ہے، تو پھر دین کہاں رہ گیا؟ کوئی پوچھے گا ان مولویوں سے جا کر جو کہتے ہیں کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جو کہتے ہیں نبی کہتے ہیں کہ جب فرض ہو رہی ہو اور کوئی نماز فرض بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ کہتے ہیں جب فرض ہو رہی ہو تو آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، مطلب ان کی فرض ضائع کرا دی، اور فرض ہی پڑھنے مسجد آنا ہے، نوافل کی تو مسجد میں شرط ہی نہیں ہے، سنتوں کی مسجد میں شرط ہی نہیں ہے، سنتوں آپ روڈ پہ پڑھ لیں، جھگی میں پڑھ لیں، چھت پہ پڑھ لیں، زمین پہ پڑھ لیں، جہاں مرضی میدان میں پڑھ لیں، نوافل کے لیے یامین بھائی کوئی شرط نہیں مسجد، فرض نماز مسجد میں امام کے پیچھے، اور بیچارہ اتنی محنت کر کے آتا ہے، سردی کے موسم میں وضو کرتا ہے، پہلے تو اس کی جرابیں اتروا دیتے ہیں،
پھر اس کو کہتے تو سنتے پڑھتا رہتا کہ فرض ضائع ہو جائے، کم بختہ وہ بیچارہ آیا کس لیے ہے؟ وہ فرض پڑھنے آیا ہے۔